وہ دوبارہ سے بری ہو جائیں. تو کیا صرف یہ ریلیف سیاسی شخصیات کے لیے ہوگا یا باقی تمام لوگ جو ان ترامیم کی وجہ سے کچھ ریلیف میں تھے ان کے لیے بھی یہ ریلیف ہوگا؟ میرے خیال میں سب کو ہی یہ ریلیف مل جائے گا. اور یہ 3-4 ماہ 5 ماہ کی بات ہے. اس کے بعد تو پھر دوبارہ جب پارلیمنٹ آئے گی تو دوبارہ یہ ترامیم کر دے گی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ترامیم پارلیمنٹ دوبارہ نہیں کرے گی. ایک ہی صورت میں پارلیمنٹ یہ دوبارہ یہ ترامیم نہیں کرے گی اگر چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے جس کے امکانات کم ہیں. اور اب تو چیئرمین پی ٹی آئی کو خود ان نیب ترامیم کی ضرورت ہوگی القادری ٹرسٹ کے بعد اور دوسرے کے بعد. جب وہ خود نیب میں سزا یافتہ ہو جائیں گے تو وہ خود ان ترامیم کے حق میں مجھے لگتا ہے پارلیمنٹ میں ووٹ دے رہے ہوں گے. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ اگلی پارلیمنٹ آ کے یہ نیب ترامیم دوبارہ بھی کرے گی. اور مجھے کسی بھی سیاستدان کو اس کے نتیجے میں سزا ہوتی یا اس کے نتیجے میں کوئی منظر نامے میں کوئی بڑا طوفان ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ پنجاب صاحب نے جاتے جاتے ایک آئی واش کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنے لیے ایک لیگیسی بنانے کی کوشش کی ہے. پر مجھے نہیں لگتا اس کے نتیجے میں جیسے 14 مئی کے فیصلے کے نتیجے میں پنجاب میں انتخابات نہیں ہوئے تھے ایسے ہی اس فیصلے کے نتیجے میں کسی کو نیب سے سزا نہیں ہو جائے. ٹھیک. مزمل صاحب جیسا ابھی آپ ہی نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی ان کو بھی نیب ترامیم کی اب ضرورت ہے کیونکہ یہ درخواست بھی انہی کی جانب سے دائر کی گئی تھی. تو کیا ریویو میں جو جائیں گے تو اس میں ان کی جماعت کی طرف سے بھی کوئی ساتھ دیا جائے گا اس فیصلے کے ریویو کے لیے یا بالکل ابھی بھی وہ الگ ہوں گے اور وہ اس ریویو کے خلاف جائیں گے؟ ابھی تو وہ خلاف ہی جائیں گے کیونکہ ابھی انہیں کوئی نیب سے سزا تو ہوئی نہیں ہے نا. جی. ابھی القادری ٹرسٹ کا ریفرنس آنا ہے, ابھی وہ گھڑیوں والا ریفرنس آنا ہے, اس کا ٹرائل ہونا ہے. جب ان پر بھی نیب ریفرنس آ جائیں گے اور وہ سزائیں ہو جائیں گی اور وہ نیب کے ریڈار میں پھنس جائیں گے تو وہ بھی یہی کریں گے. مجھے لگتا ہے انہوں نے بھی قانون کی ہر شک سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے جو ان کے حق میں ہے. آج وہ جیلوں میں کل تک لوگوں کے جیلوں میں ریلیف کا مذاق اڑاتے تھے, آج خود ریلیف کی بات کر رہے ہیں. کل تک کہتے تھے تاریخ مقدمات التوا کا جو شکار ہوتے ہیں آج خود التوا کی درخواستیں دیتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ وہ بھی کل جب نئی پارلیمنٹ آئے گی تو اس وقت منظرنامہ ایسا ہوگا کہ آج پی ٹی آئی جو نیب ترامیم کی مخالف ہے وہ پی ٹی آئی نیب ترامیم کے حق میں ووٹ ڈالتی ہے. ٹھیک. مزمل صاحب آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے جیسا ابھی آپ ہی نے فرمایا کہ آپ یہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے وہ بری ہو جائیں, لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو اس سے کتنی ساکھ متاثر ہوگی اس فیصلے سے دیگر جماعتوں کی؟ دیکھیں اگر کسی کو سزا ہوگی تو یقیناً ساکھ متاثر ہوگی جی, لیکن اگر سزا نہ ہوئی اور لوگ کچھ بھی نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ جی, میرا تو خیال ہے کہ اگر فروری میں بھی الیکشن ہے تو فروری تک تو کسی کو سزا نہیں ہونے لگی. جی, اور فروری کے بعد جب پارلیمنٹ دوبارہ آ جائے گی تو وہ ان ترامیم تو دوبارہ کر لے گی. ٹھیک, پھر ختم ہو جائیں گے یہ. تو مجھے فروری تک تو کسی کو ان مقدمات میں سزا ہوتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, آپ کو فروری تک ان مقدمات میں کسی کو سزا ہوتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے مزمل صاحب ساتھ رہیے گا. عامر احمد خان صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کہیے گا آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بڑا سمپل ہے جی میرے خیال میں اس فیصلے کو دیکھنا کہ یہ ایک متنازع قانون تھا اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ کن حالات کے اندر بنا تو اس کا واحد مقصد جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. اس کو سیاست کو ایک آمر کی مرضی کے مطابق ڈالنا جو ہے وہ اس کا بنیادی مقصد تھا. تو ایک متنازع قانون تھا. جن سرکمسٹانسز کے اندر جن سیاسی حالات کے اندر ان کے اندر ترامیم کی گئی وہ بھی متنازع حالات تھے اور جس بینچ نے آج اس کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے اور ساری ترامیم کو کالعدم قرار دیا ہے وہ بینچ بذات خود متنازع ہے. اس بینچ کے اندر بیٹھا ہوا ایک جج خود اس فیصلے سے متفق نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ ریویو آف ججمنٹس والا معاملہ طے نہیں ہو جاتا تب تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا. اور اس دوران بھی انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ ایک فل بینچ کو یہ معاملہ سننا چاہیے. تو یہ اگر کوئی کسی کا خیال یہ ہے کہ آج کے فیصلے نے اس معاملے کو سیٹل کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو خام خیالی یا خواہشی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے اس معاملے کو سیٹل نہیں کیا. دوسری اہم چیز جو کہ اپنی اس ایک سیاسی اورینٹیشن کی وجہ سے ہم نے دیکھی ہے کہ جو بنیادی چیز اس ایک بہت بنیادی فرق تھا. باقی دیکھیں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جی کتنی مالیت کی کرپشن ہو تو نیب اس کو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا.
جو ایک بنیادی چیز ہے کہ اس وقت جب نیب کا قانون بنا تھا تو کیونکہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونا تھا تو انہوں نے اس کو ایسے بنایا کہ اگر میں آپ کے اوپر الزام لگا دیتا ہوں تو اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ جاتی ہے. یہ قانون کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے یہ چیز جی. اور اس ترامیم میں ان ترامیم کے اندر ایک ترمیم ایسی تھی جس میں اس نے اس کو بحال کرنے کی کوشش کی کہ بھئی اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو پہلے اپنا الزام ثابت کریں اور پھر امید رکھی جائے اس شخص سے کہ وہ اپنے آپ کو معصوم ثابت کرے. اب اگر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یہ قانون کے جو بنیادی طور پہ منافی ایک چیز ہے اگر اس کو پھر سے بحال کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اس فیصلے کو خالصتاً آپ قانونی بنیادوں پر تو اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے, اس کا آپ سیاسی بنیادوں کے اوپر ہی کر سکتے ہیں. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ سیاسی فیصلہ گنا جائے گا اور سیاسی طور پر ایک متنازع فیصلہ گنا جائے گا اور میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت دیر تک رہ پائے گا کیونکہ ریویو آف ججمنٹس ایکٹ کے اوپر ابھی سے ہی ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ نئے آنے والے چیف جسٹس جو ہے ان کی رائے کے اندر ایک فل بینچ اس معاملے کو سنے اور اس کے اوپر دوبارہ سے نظر ثانی کر کے دوبارہ سے اس کے اوپر فیصلہ کرے. تو اس کی مجھے کوئی لمبی لانگ لائف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک, اس کی کوئی لانگ لائف نظر نہیں آ رہی. عامر صاحب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جیسے کہ کچھ ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے لیکن کچھ ترامیم کو برقرار بھی رکھا گیا ہے, کیا سپریم کورٹ بھی نیب ترامیم میں کسی حد تک متفق تھا کچھ ترامیم کو لے کر؟ نہیں جی, یہ ان کے اتفاق یا نا اتفاقی سے میرا خیال ہے اس کا کوئی وہ تعلق نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ دیکھیں جی, اس کے اندر جو ایک سوال بار بار اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے تو کیا 1, 2 یا 4 ججز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اس قانون کو رد کر سکتے ہیں, اس کے اندر رد و بدل کر سکتے ہیں, اس کے اندر ترامیم کر سکتے ہیں یا نہیں. اور زیادہ تر جورسپروڈنس کے اندر رائے یہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, پارلیمنٹ کو سپریم اختیار ہے قوانین بنانے کا. تو پہلی چیز تو یہ. دوسرا یہ, اگر اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک آدھ ترمیم جس کے اندر جو بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے گا نیب کے اندر جو انہوں نے ترمیم کی تھی کیونکہ بیوروکریٹس کو باہر نہیں رکھنا چاہیے. تو اگر انہوں نے اس کو ریٹین بھی کر لیا ہے, اگر اس کو برقرار رکھا ہے تو اس کا بھی کوئی گہرا مطلب نہیں ہے. وہ بھی اس کے ساتھ ہی یہ جو فیصلہ ہے جب یہ ریویو ہوگا اور اس کو ختم کیا جائے گا کیونکہ نیب کو ختم کرنے کے لیے پولیٹیکل کنسنسس ہے پاکستان میں. پچھلے 23 سال سے نیب سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اور کسی کام کے لیے نہیں استعمال ہوا. تو جب یہ سارا معاملہ لپیٹا جائے گا تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں یہ خود بخود بے معنی ہو جائیں گی. ٹھیک, خود بخود بے معنی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, عامر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. مزمل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے عامر صاحب نے بھی کہا کہ دیکھا جائے تو یہ چیزیں خود بخود بھی بے معنی ہو جائیں گی آنے والے دنوں میں کیونکہ ریویو آف ججمنٹس کا بھی ایک جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اس کیس پر بھی سماعت کا آغاز ہو چکا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ عامر صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ قانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے جی, اور عدالت کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی قانون کو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کالعدم قرار دے. اور یہ عدالت نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے. ہمارے ہاں جوڈیشل ایکٹیویزم بہت بڑھ گیا ہے. عدالتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو بالادست نہیں مان رہی ہیں, جو غلط بات ہے. پارلیمنٹ بالادست ہے, عدالت کے پاس قانون بنانے قانون مسترد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے. اس میں اچھے اور برے قانون کی بات نہیں ہے, جیسے اچھے اور برے فیصلے کی بات نہیں ہے. عدالت کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے. اسی طرح اچھے اور برے قانون کی بات نہیں ہے. پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون پارلیمنٹ کا قانون ہوتا ہے, ہمیں اسے ہر حال میں ماننا ہے. اس کو بدل بھی صرف پارلیمنٹ سکتی ہے, جیسے برے فیصلے کو بدل صرف عدالت ہی سکتی ہے. اسی طرح اگر پارلیمنٹ اپنے بنائے ہوئے قانون پر کوئی نظر ثانی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. یہ اختیار دنیا کی کسی جمہوریت میں عدالت کے پاس نہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے. 350 کی اسمبلی میں بنائے قومی اسمبلی اور سینٹ سے بنے ہوئے قانون کو 2 جج جو ہیں ریڈیکیول کر دیں, یہ کون سی منطق ہے؟ آپ میری بات سمجھیں. اتنی بڑی اجتماعی دانش جس قانون کو 200 ووٹ پڑے ہوں جی, قومی اسمبلی سینٹ میں, اس کو 2 لوگ ریڈیکیول کر دیں تو وہ 200 لوگوں پر وہ 2 لوگ بھاری ہیں. تو یہ کون سی جمہوریت اور کون سا قانون ہوگا؟ ایک 25 پارلیمنٹ سے بن کر آئی ہے. جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں ان کو ووٹ ملے ہیں, ان کے پاس مینڈیٹ ہے قانون بنانے کا. اس لیے میں سمجھتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا, یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے. نہ اس فیصلے کے جیسے
पंडियाल साहब के 14 मई के फैसले के नतीजे में पंजाब में इंतखाबात नहीं हुए, वैसे उनके नैब तरमीम उड़ाने से नैब में किसी को सजा नहीं हो जाएगी। ये उसी तरह का फैसला है जिस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। अदलिया को ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिन पर अमल ना हो सके। ठीक, मुजम्मिल साहब साथ ही रहेगा। आमिर अहमद साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसा अभी मुजम्मिल साहब ने भी कहा कि जो इस पर नज़र-ए-सानी भी है इस कानून पर, वो भी सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा अभी निगरान सेटअप है, और क्या निगरान सेटअप में पार्लियामेंट इस पर नज़र-ए-सानी करना चाहे तो कर सकती है, या फरवरी तक, इलेक्शन तक इंतज़ार किया जाएगा, उसके बाद जो नई पार्लियामेंट आएगी वो इस कानून पर आकर नजरसानी करे? जी, निगरान हुकूमत के पास तो ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, और ना ही उनको इस मामले के अंदर पढ़ना चाहिए, उनको कूदना चाहिए। आज जब निगरान वज़ीर आज़म से ये मीडिया टॉक को कर रहे थे, उनसे ये सवाल किया गया कि इसके बारे में उनकी राय जब जानना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी वज़ारत कानून से पता करूंगा और जो हमें वो मशवरा देगी इसके मुताबिक मैं इससे बात करूंगा। तो निगरान हुकूमत का तो किसी किस्म से इसका जो परव्यू जो है वो नहीं उसके अंदर वो आती। ये जो भी इसके अंदर तब्दीली आएगी उसके दो ही अब तरीके हैं कि एक तो ये रिव्यू हो सुप्रीम कोर्ट से खुद, एक दफ़ा वो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट जो है वो उसके ऊपर वो नजरसानी करती है, उसके ऊपर कोई फैसला आता है तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करे, या फिर पार्लियामेंट जो है वो दोबारा इसको टेक अप करे। और उसके अंदर इस दफ़ा पार्लियामेंट जो है वो ये मुझे बहुत मुमकिन नज़र आ रहा है कि नहीं आने वाली पार्लियामेंट, चाहे वो कोई भी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इस चीज़ के ऊपर आपको इत्तेफाक तकरीबन नज़र आएगा कि इसको, इस इदारे को ही जो कि खालिस्तान पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से के मकसद से बनाया गया है, इस इदारे को ही किसी तरह से ख़त्म किया जाए। नहीं, बिकॉज इफ यू लुक एट इट, अगर इस वक्त अब से लेके अगली पार्लियामेंट का इस मामले को ज़ेर बहस लेने का जो अगर आप वक्त देखते हैं तो आपको पता है कि एक सियासी जमात जिसने ये पिटीशन फाइल की थी वो इसको शख्सियात तक महदूद करने को, वो इसकी इंटरप्रिटेशन इस फैसले को उसको शख्सियात तक महदूद करने की बात करेगी। वो कहेगी कि जी हाँ, इसके अंदर 3 साबिक वज़राए आज़म हैं, इसके अंदर एक साबिक सदर हैं, उनको बचाया गया है, कुछ मिनिस्टर्स हैं उनको बचाया गया इस तरमीम में, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं। ये मसला ही नहीं है इस कानून का। इस इशू इज वन कि फंडामेंटली ये कानून जो है ये इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था, पहले दिन से खिलाफ था। और दूसरा कि अगर कानून किसी मुल्क के अंदर आपने एक पार्लियामेंट बनाई है, आप अपने आप को जमहूरियत कहते हैं, आप कहते हैं कि वी आर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो फिर पार्लियामेंट का इख्तियार है ना कानून बनाना। ये तो नहीं हो सकता, जैसे मुजम्मिल कह रहा था कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो करोड़ों लोगों का वोट लेकर आते हैं, वो एक कानून बनाते हैं और उनको 2 जज उसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ है, ये शख्सियात का मामला नहीं है। इसलिए ये जब भी दोबारा पार्लियामेंट में जाएगा या इसको अदालत में किसी तरह से रिव्यू किया जाएगा, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हाई लाइकलीहुड लग रहा है कि इस कानून को कि अब कोई फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा, कोई मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा मुझे इस कानून का। ठीक, इसका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। आमिर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि मंसूर अली, यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस फैसले के इख्तलाफ किया गया है, क्या ये जो इख्तलाफी नोट है ये भी किसी हद तक मुआविन साबित होगा जब रिव्यू ऑफ पिटीशन में जाएंगे? देखिए, मंसूर अली शाह साहब का जो है वो पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है इन बाकी के 2 जजेस से। वो अदालत को अदालत समझते हैं, वो जिस कानून के तहत अदालत को चलना है और जिस कानून की उसको तशरीह करनी है वो उसका दायरा कार उस कानून तक महदूद समझते हैं। इसलिए वो पहले दिन से कह रहे थे और उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत दफ़ा ये हिंट कराया हुआ है कि देखिए, अगर डायरेक्टली नहीं भी तो इनडायरेक्टली उन्होंने हम ये भी बहुत हिंट कराया हुआ है कि देखिए ये 2-3 जजेस, अगर आप 3 जजेस का एक बेंच बनाते हैं जिसमें 2 के बारे में एक अवामी राय ऐसी है कि वो सियासी वजूहात की बुनियाद के ऊपर अपने फैसले देते हैं और कानून के ऊपर अपने फैसलों की बुनियाद नहीं रखते हैं, तो वो बेंच मुतनाज़े है। तो बेहतर नहीं है कि फुल कोर्ट बनाई जाए और उसमें जजेस की इतनी बड़ी तादाद हो कि उनका जो भी फैसला हो उसको तनाज़े से बचाया जा सके, वो एक फैसला जो है उसकी कबूलियत जो है वो बढ़े। तो उन्होंने तो मेरा ख्याल है कि एक ग्राउंड ले कर दिया है कि जो जनरल इंप्रेशन है इस तरह के इस केस के बारे में 53 इसकी हेयरिंग्स हुई है, 1.25 साल पुराना केस है, ये कोई नया तो नहीं है। तो इस दौरान के अंदर जो इसके बारे में राय बनी है उसके अंदर एक तरह से उन्होंने अपनी राय दे दी है कि वो जो अभी हुआ है, जिस तरह से ये केस चलाया गया है
اور جو اس کا جو فیصلہ ہے جس کے بارے میں چیف جسٹس صاحب پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ جی میں نے جانے سے پہلے دینا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں قانون سے یا قانونی تقاضوں سے کوئی خاص غرض نہیں تھی، وہ اپنے آخری دن کے اوپر کوئی اپنی طرف سے یا اپنے ذہن کے مطابق کوئی تاریخ رقم کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اگر آپ اتنے کچے سیاہی سے اگر آپ تاریخ لکھنے کی کوشش کریں نا تو پھر وہ زیادہ دیر رہتی نہیں. ٹھیک، عامر صاحب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، جیسا کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیسز 7 روز میں بھجوائے جائیں، یہ حکم دیا گیا ہے، تو سماعت بحالی کا پروسیس کیا ہوگا؟ کیسا سماعت بحالی کا پروسیس دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ اب جنہوں نے یہ کہا ہے نا کہ یہ 7 دنوں کے اندر یہ کیسز بھجوائے جائیں واپس اور اس کے اوپر پھر سے سماعت کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے، وہ تو اب ہوں گے نہیں جی. اور جو ان کے احکامات ہیں وہ اتنے متنازع ہیں اور یہ جو فیصلہ ہے وہ اتنا متنازع ہے کہ آنے والی جو لیڈرشپ ہے سپریم کورٹ کی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس کوئی جواز ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس فیصلے کے یا اس فیصلے کے تحت جاری کیے گئے کسی بھی قسم کے احکامات کو پر عمل درآمد کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ فرض کر لیں، چلیں آپ یہ بھی فرض کر لیں کہ ہاں 7 دنوں کے اندر اندر یہ واپس چلے جاتے ہیں اور پھر سماعتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو کیا پاکستان کے اندر آپ کو نیب کا کوئی کیس جو ہے وہ آنے والے وہ مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں 6 مہینے میں سال میں آپ کو اس کا فیصلہ ہوتا نظر آیا ہے یا اس کے تحت کوئی آپ کو سزا ہوتی نظر آئی ہے؟ سو اس کا مقصد سوائے اس کے کہ چند سیاستدان ہمارے جو ہیں وہ بیزار ہوں گے اس سے، ان کو 1-2 پیشیاں شاید بھگتنی پڑ جائیں، اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا بھی ہے تو سوائے اس کے کہ ان کو 2-4 پیشیاں اور بھگتنا پڑ جائیں، میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اس کا کوئی اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اثر ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک، عامر صاحب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ان ترامیم سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے اور جو کیسز بھگت رہے تھے وہ تو مستفید ہوئے، لیکن جن کے نام آ سکتے تھے ان کے لیے بھی یہ جو ترامیم تھی کافی فائدہ مند رہیں. تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پچھلے کیسز تو کھولے جائیں گے لیکن جو نئے کیسز ہوں گے ان کو نئے سرے سے دیکھا جائے گا، ان کے لیے کیا طریقہ کار نیب کی جانب سے اپنایا جا سکتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہی سیاسی مقاصد کے لیے ہے اور اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کی پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کرے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی سیاست ان کی موڑنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. تو ظاہر ہے اس کے اوپر ایک کنسنسس تو ہونا ہے کہ ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ خاص طور پر اگر وہ قانون انصاف کے بنیادی تقاضے سے بھی متصادم ہے کہ آپ کسی کے اوپر الزام لگا کے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے آپ کو معصوم ثابت کرو، پہلے آپ کو اپنا الزام جو ہے وہ ثابت کرنا ہوتا ہے. اور دوسری جو آپ کا سوال کا جو براہ راست جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ادارہ بنتا ہے جس کا مقصد سیاسی انتقام ہوتا ہے اور وہ ایک ایسا قانون بنایا جاتا ہے اس ادارے کے لیے کہ جس کا بنیادی مقصد ہی سیاسی انتقام ہوتا ہے، تو وہ کسی ایک سیاسی جماعت تک محدود کبھی بھی نہیں رہتا، کبھی بھی نہیں رہتا. اس کے اندر اس کے دائرہ کار میں پھر ساری سیاسی جماعتیں آتی ہیں اور یہ بات ابھی شاید جن لوگوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن میرے خیال ہے آنے والے وقتوں میں ان کو بھی یہ چیز کی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک، عامر صاحب ساتھ ہی رہے گا. مزمل صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، جیسا ابھی عامر صاحب نے بھی کہا کہ سیاسی انتقام ایک وجہ ہوتا ہے، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج سیاسی انتقام دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی سیاسی انتقام ہونے شروع جا رہا ہے. یہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، یہ ہم خیال بینچز ہیں ان کا جوڈیشل ایکٹیویزم ہے. چیف جسٹس صاحب جاتی دفعہ کچھ کرنا چاہتے تھے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان میں، کسی کو سزا نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سب ریفرنسز جو ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت بنائے گئے ہوئے تھے. نہ ان میں کچھ پروو ہو سکتا ہے، صرف آپ لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کر سکتے ہیں، ان کو ریڈیکیول کر سکتے ہیں، میڈیا ٹرائل کر سکتے ہیں جیسے کہ آج ہو رہا ہے. ادروائز مجھے اس کے نتیجے میں کوئی کنکریٹ کسی کو سزا ہوتے یا کچھ ہوتے نظر نہیں آ رہا. میرے خیال میں یہ ایک فضول ایکسرسائز ہے جس کا پاکستان 20 سال سے پھنسا ہوا ہے اور نکل کچھ نہیں رہا بلکہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اس سے بہتر ہے کہ میں بالکل متفق ہوں کہ یہ ادارہ اپنی کریڈیبلٹی بھی کھو گیا ہے. نیب یہ اس کی ایفیشنسی بھی زیرو ہے. اس کے اندر پولیٹیکلی آرم ٹویسٹنگ، اس نے کنگز پارٹیاں بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا ہے اور اس لیے اس کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کے نتیجے میں کوئی سزا ہوگی، کوئی کرپشن کے خلاف کچھ ہوگا. صرف مذموم مقاصد کا حصول اس کا واحد مقصد رہ گیا.
ٹھیک، مزمل صاحب ساتھ رہیے گا۔ عامر صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نیب کا ادارہ بہت ہی متنازع رہا ہے ماضی میں، پچھلے کچھ سالوں میں بہت ہی متنازع رہا، اور یہ بھی باتیں کی جاتی رہی ہیں کہ اس ادارے کو ہی ختم کر دینا چاہیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں تو اس کے بارے میں 100% یقین ہے مجھے کہ نہ صرف اس کو ختم کہ میری رائے یہ ہے کہ نہ صرف اس کو فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ یہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ ختم ہوگا۔ یہ ایک کالا قانون، اور ایک دفعہ ایک پاکستان کی سیاست انفارچونیٹلی اس طرح کی ہے، اور پاکستان کی سیاست کے اندر بٹوارے کچھ اس طرح کے ہیں کہ ایک کالا قانون جب آپ بنا دیتے ہیں تو پھر اس سے جان چھڑانے میں بھی آپ کو بڑی دیر لگتی ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ 23 سال پہلے یہ نیب بنا تھا، 23 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب نیب جو ہے وہ ایک اور اس کے اوپر جو سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ یہ غیر شفاف ادارہ ہے، اس کی کیا کارکردگی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو نیب کے تحت سزا ہوئی ہے، کتنا پیسہ نیب جو ہے وہ ریکور کر چکا ہے، ان میں سے سیاستدان کتنے تھے جن سے انہوں نے پیسہ ریکور کیا ہے، ان میں سے بیوروکریٹس کتنے تھے جن سے انہوں نے پیسہ ریکور کیا ہے۔ اس میں کوئی شفافیت نہیں رہی۔ اس کی ابھی تک 23 سال کی کارکردگی کے بارے میں کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ہاں جی انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس نے پاکستان کا اتنا لوٹا ہوا پیسہ جیت لیا ہے، اتنے لوگوں کو سزا دی ہے، اتنے لوگ اس کے تحت سزا پانے کے بعد جو ہے وہ انتخابی سیاست میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار ہوئے ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز ہمیں اس ادارے کے سامنے نظر آئی۔ ہمیں اگر پتہ چلتا تھا تو نیب کی پریس ریلیز آتی تھی یا نیب کی کوئی پریس کانفرنس ہوتی، کہتی جی ہم نے اتنے کروڑ ریکور کر لیے ہیں، ہم نے اتنے کروڑ ریکور کر لیے ہیں۔ اس کا جو ریکوری کا پروسیس تھا وہ بھی غیر متنازع تھا۔ اس کے اندر نیب کو جو بھی پیسہ وہ کہتا تھا کہ میں نے ریکور کیا ہے، اس میں نیب کا اپنا حصہ بھی ہوتا تھا۔ تو یہ ہر لحاظ سے آپ جس طرح سے بھی دیکھیں، یہ آپ قانونی اعتبار سے دیکھیں، اس کو آپ سیاسی اعتبار سے دیکھیں، اس کو آپ انتظامی اعتبار سے دیکھیں، اور اس کو آپ جورسپروڈینشل اعتبار سے دیکھیں، جس اعتبار سے بھی دیکھیں، تو یہ ادارہ جو ہے یہ کسی آپ ایسے ملک میں جہاں پر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ آپ انتخابات کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اس کی جگہ ہی نہیں بنتی ہے اس طرح کے ادارے کی۔ لیکن کیونکہ یہ ایک فوجی حکومت، ایک عامر نے یہ قانون بنایا تھا، اس لیے اس سے جان چھڑانے کے اندر ہمارے سیاستدانوں کو کچھ ان کی اپنی بھی اس کے اندر کمیاں ہیں کہ وہ اگر پہلے دن ہی مل کے جو پہلی پارلیمنٹ آئی تھی جنرل مشرف کے بعد وہی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے، اس وقت وہ اتفاق نہیں کر سکے تھے۔ ٹھیک ہے، اس وقت وہ اتفاق نہیں کر سکے تھے۔ عامر صاحب ساتھ رہیے گا۔ ماہر قانون حسین مفتی صاحب نے میں جوائن کیا ہے، شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، بڑا ہی اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، آپ سے جاننا چاہیں گے قانونی اعتبار سے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حسین مفتی صاحب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال ہو گئے ہیں۔ 50 کروڑ کی حد سے کم ہونے پر ختم ہونے والے تمام مقدمات بحال کر دیے گئے ہیں۔ عامر احمد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ عامر صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے آگے فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن بھی سر پر ہیں اور اس سے پہلے یہ فیصلہ آ گیا، اگر کارروائی شروع کر دی جاتی ہے تو کتنا نقصان ہوگا سیاستدانوں کو، کیونکہ الیکشن کمپین بھی کرنی ہے اور اسی دوران اگر پیشیاں بھی بھگتنی پڑی تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے نا آپ کی یہ سوال سے وہ جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان کا جو آخری خطاب انہوں نے اپنے کانسٹیٹوئنسی کے اندر کیا، اس کے اندر ان کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ہمیں خام آئینی معاملات میں سلجھا کر ہمارا وقت ضائع کیا گیا۔ ہم چاہتے تھے کہ جو 50,000 کے آس پاس پینڈنگ کیسز ہیں، جو پینڈنسی ہے اس کو کم کیا جائے، لیکن ہم صرف 2,000 کیسز کم کیے جائے کیونکہ ہمیں ان معاملات کے اندر الجھایا گیا۔ تو اس سے دیکھیں وہ الجھے تو خود ہیں۔ آج کا فیصلہ دینے کا ان کا اصرار جو ہے وہ ظاہر ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ خود اس کے اندر جو الجھ دے رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ کیا اس کے اثرات ہوں گے یا کیا نقصانات ہوں گے، یہی ہوں گے جی، کہ اگر آپ ایک ایسی چیز کو جس کا مستقبل ہی کوئی نہیں ہے، اگر آپ عدالتی اپنا کام، عدالتی وقت، عدالتی وسائل اگر آپ اس کام کے اوپر ضائع کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جو کام اس وقت میں ایکچولی ہونا چاہیے، اس وقت کو، اس وسائل کو، ان عدالتی دماغوں کو استعمال کر کے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پورے ملک کا نقصان ہے کہ جو کام ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہو رہا، اور ایک ایسا کام جو ہے اس کے اندر سارے الجھ گئے ہیں
جس کا ہر کسی کو پتا ہے کہ اس کا کوئی خاص مستقبل نہیں ہے. تو سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے نا کہ جو اداروں کا کام ہے وہ اس کام پر توجہ دینے کی بجائے وہ بیکار کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو الجھا ہوا پائیں گے. ٹھیک ہے مزمل صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ الیکشن بھی سر پر ہے، الیکشن کمپین بھی شروع کرنے جا رہے ہیں جماعتیں اور کئیوں نے شروع بھی کر دی ہے، ان کے لیے کتنا متاثر کن ہوگا کہ اسی دوران وہ پیشیاں بھی بھگت رہے ہوں گے، چاہے وہ ایک ہو یا دو ہو، متاثر تو ہوں گے؟ مزمل صاحب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے. فیصلے کے مطابق عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال ہو گئے. 50 کروڑ کی حد سے کم ہونے پر ختم ہونے والے تمام مقدمات بحال کر دیے گئے. نیب اور احتساب عدالت کے واپس کیے گئے ریفرنسز کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. فیصلے کے مطابق آمدن سے زائد اثاثہ جات والی ترامیم سرکاری افسران کی حد تک برقرار رہیں گی. پلی بارگن کے حوالے سے کی گئی نیب ترمیم بھی کالعدم قرار دے دی گئی ہے. احتساب عدالتوں کے نیب ترامیم کی روشنی میں دیے گئے احکامات بھی کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سروس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی شقیں برقرار رکھی جاتی ہیں. ماضی سے نیب ترامیم کے اطلاع کی شک بھی کالعدم قرار دے دی گئی. فیصلے میں کہا گیا کہ نیب ترامیم کے سیکشن 10 اور سیکشن 14 کی پہلی ترمیم کالعدم قرار دی جاتی ہے. واپس ہونے والے نیب مقدمات کا ریکارڈ 7 روز میں متعلقہ عدالتوں کو بھجوانے کا حکم دے دیا گیا. سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. اکثریتی فیصلے میں نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیا گیا ہے. عامر احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مزید ان سے بات کریں گے. عامر صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو دیگر لوگ ہیں، جو کچھ لوگ نیب ضمانتوں پر بھی تھے اور کچھ لوگ جو ان کیسز سے رہا ہو چکے تھے، ان کا فیوچر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پروسیس ہوگا؟ کس طرح سے چیزیں دوبارہ سے شروع ہوں گی؟ اور چیئرمین پی ٹی آئی بھی اس وقت نیب کے رڈار پر ہیں. اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو بھی یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، سیاسی بنیادوں پر دیا گیا فیصلہ ہے، اور اس کی کوئی وہ اگر اس کا سامنا ان کو کرنا بھی پڑا، ان کو مجبور کیا بھی گیا کہ وہ عدالتوں میں جائیں، تو ان کو بھی یہ پتا ہوگا کہ ہم کوئی قانونی جنگ یہاں پر نہیں لڑ رہے ہیں، ہم ایک سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں، اور سیاستدانوں کو سیاسی جنگیں لڑنی آتی ہیں. سو یہ عین ممکن ہے کہ اگر بہت ایفیشنسی دکھائی اس ہماری عدالتوں نے، اور یہ 7 دنوں کے اندر اندر مقدمے واپس بھی چلے گئے، ان کی سماعتوں کی تاریخیں بھی مقرر ہو گئیں دوبارہ، اور سارا معاملہ جو جس طرح سے نیب کے اندر چلتا ہوتا تھا وہ چلنا بھی شروع ہو جائے، تو یہ ممکن ہے کہ ان کو تھوڑی سی انکنوینئنس ضرور ہوگی، ان کو جانا پڑے گا، ان کو پھر سے ٹھیک ہے. عامر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ماہر قانون اشتر اوصاف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اشتر صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، بہت ہی اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں قانونی اعتبار سے اس فیصلے کو آپ؟ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ 2 ججز کا فیصلہ ہے، یہ کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. دس از ناٹ اے ڈیسیژن میڈ بائی آل 3 ججز. یہ مختصر فیصلہ ہے، یعنی اس کے ریزنز بھی نہیں. تو جب ریزنز بھی نہ ہو اور متفقہ بھی نہ ہو تو پھر یہ بائی اٹ سیلف، اور جبکہ ایک بار نہیں کئی بار کہا گیا کہ یہ فل کورٹ اس پہ بٹھا دیں، جو وہ فیصلہ کریں گے ظاہر ہے وہ بالکل ہوگا. اور یہ ان لوگوں کے متعلق جن کے کیسز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے، کوئی بھی اس میں کسی کو کوئی ایمنسٹی نہیں ملی تھی. یہ این آر او نہیں تھا جہاں پہ معافی مل گئی تھی لوگوں کو. صرف یہ کہا گیا کہ 50 کروڑ سے کم کے جو معاملات ہیں وہ متعلقہ فورم دیکھیں گے، مثلا وہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس دیکھیں گی. وہ ادارے نیب سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کنوکشن ریٹ جو ہے وہ نیب سے کہیں زیادہ ہے. نیب میں تو 3809 انکوائریز چلی، اور انکوائریز نہیں، ریفرنسز دائر ہوئے. تو کسی سے بھی پوچھ لیں کہ ان میں سے کیا 0.21% ہی صرف ان کی یعنی 1% سے بھی کم کی کنوکشنز ہیں.
اور کیا یہ ادارہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ نہیں تھا؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو ججمنٹس ہیں اس کے اوپر. کیا اس قانون میں جو رانگ کو رائٹ کرنے کی بات کی گئی تھی وہ کوئی انسانی حقوق سے متصادم تھی؟ اگر آپ کورٹس کو دے دیں یہ اختیار کو وہ بیل دے دیں تو وہ انسانی حقوق سے متصادم ہوگا یا انسانی حقوق کے عین مطابق ہوگا؟ پھر جو آپ نے بارے ثبوت کی بات کرتی تھی، کیا ساری سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ نہیں کہتی کہ بارے ثبوت پہلے ہوگا پروسیکیوشن کے بعد اور بعد میں وہ شفٹ ہو جائے گا جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے؟ یہی قانون نہیں بنایا گیا تھا؟ یہی قانون بنایا گیا تھا اور سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی ججمنٹس کی روشنی میں بنایا گیا تھا. کیا اس ادارے کو پرویز مشرف نے جو ایک ڈکٹیٹر تھا جس نے کو کیا تھا، جس کے متعلق سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ وہ ایک یوزرپر تھا اور اس نے آئین کو پامال کیا، اگر ایک آئین کو پامال کرتے ہوئے قانون بنا دیا جائے اور پارلیمنٹ اس کو صحیح کرے تو کیا سپریم کورٹ اس کو واپس اسی لیگیسی کو، پرویز مشرف کی لیگیسی کو واپس لانا چاہتی ہے؟ کیا واپس نہیں آ گئی وہ لیگیسی؟ تو کیا یہ جو ہے یہ معاملات جو ہیں جس میں لوگوں کو بیل ہوئی تھی اس میں ان کو سنا گیا کہ آپ کی بیل کو کہ ہم اس قانون کو ہی بدل رہے ہیں، ہم اس قانون کو کلعدم قرار دے رہے ہیں؟ کیا ایسی کوئی بات کی؟ جتنے لوگ افیکٹ ہوتے تھے کیا ان کو نوٹس دیا گیا؟ یہ سارے کے سارے اعتراضات اٹھیں گے میرے ذہن میں تو کم از کم ہیں، کیونکہ میں تو ایک طالب علم کے طور پہ بات کر رہا ہوں، نہ اس میں اس سائڈ کا وکیل نہ اس سائڈ کا وکیل، نہ میں کسی کوئی ایجنڈا میرے پاس ہے، لیکن میں نے اس سارے معاملے کو اور میں اس بات پہ بہت دکھی ہوں کہ پروسیجرلی بھی یہ غلط ہوا ہے اور سبسٹینٹیولی بھی یہ غلط ہوا ہے، اور اس میں یہ کہاں سے جو ہے انسانی حقوق سے متصادم ہے؟ یہ تو جو قانون بنایا گیا وہ انسانی حقوق کے قریب لانے کے لیے کیا گیا تھا اور مختصر فیصلے کے ذریعے. یہ بات میرے لیے اچنبھے کا باعث ہے. ٹھیک ہے اشرف صاحب، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس فیصلے کے اثرات کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ضمانت پر تھے اور جو بری ہو چکے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا مستقبل ہو سکتا ہے ان کا؟ دیکھیے، ضمانتوں کے جو فیصلے ہیں وہ جوڈیشل فیصلے ہیں، سپریم کورٹ ان کو کلعدم قرار نہیں دے سکتا. نمبر 2، جو لوگ بری ہو چکے ہیں وہ بری ہوئے ہیں جوڈیشل ورڈکٹ کے ذریعے. قانون نے ان کو بری نہیں کیا، نہ قانون نے ان کو بری الذمہ قرار دیا ہے جی، نہ. یہ ایک ڈس انفارمیشن ہے اور ایک مس انفارمیشن ہے کہ قانون نے ان کو بری الذمہ قرار دے دیا، نہ ایسی کوئی بات نہیں. تو جوڈیشل ورڈکٹس کو سپریم کورٹ ڈیکلریشن کے ذریعے ختم نہیں کر سکتی، نمبر 1. جی، نمبر 2، یہ جو ہے معاملات جو ہیں، جو انکوائریز ہیں اور یہ ساری چیزیں واپس آئیں گی. ہاں، آنے والے وقت میں جو لوگ اس کے شکنجے میں آئیں گے وہ پھر سیاسی انجینئرنگ کا شکار ہوں گے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ جی، کہ اس میں جنہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا وہی اس کے شکنجے میں آئیں گے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے تھے جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلقہ ہیں. مثلاً اثاثے جو انہوں نے بنائے اپنے دوران وزارت عظمیٰ جو 50 کروڑ سے کم کے تھے وہ تو نیب کے شکنجے میں نہیں آ رہے تھے، اب وہ نیب کے شکنجے میں آ جائیں گے. اب ان کو وہ نیب کی وہی چیزیں فیس کرنی پڑیں گی جو کہ اس قانون نے ٹھیک کی تھی. سو یاد رکھیے کہ جو کوشش کرتا ہے کسی اور کے لیے گڑھا کھودنے کی وہ شاید اسی میں جا کے گرتا ہے. ٹھیک. اشرف صاحب، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ریویو پٹیشن کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح سے ریویو میں جائیں گے؟ کیا پروسیس ہوگا اس سب کا؟ 3-4 باتیں اس میں امپورٹنٹ ہے. جی، اس میں ریویو کون دائر کرے گا؟ جی. نمبر 2، کیونکہ پارلیمنٹ تو موجود نہیں ہے تو آئی ڈونٹ نو اسپیکر اس میں ریویو دائر کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیا وزارت قانون کرے گی؟ وہ بھی وزارت قانون جو ہے وہ نان پارٹیزن ہے، وہ کسی پولیٹیکل ایجنڈا پہ نہیں ہے. تیسری بات کہ کیا نیب کرے گی؟
तो प्रोसिक्यूटर जनरल तो है नहीं, तो कौन करेगा? ये सवालात उठेंगे। नंबर 2, ये रिव्यू अगर दायर होता है तो जाहिर है इसके जो जिन्होंने पढ़ के सुनाया वो तो उसमें मौजूद नहीं होंगे, लाजमी तौर पे और जजेस बैठेंगे। एक जज साहब जिन्होंने इसमें इख्तलाफी नोट लिखा है उस बेंच का हिस्सा होंगे। वो जज साहब जिन्होंने इस केस की अंदर चीफ जस्टिस साहब की तायीद की है वो उसमें होंगे। तो फिर जो बेंच बनेगा उसकी जो मेजॉरिटी का फैसला होगा वो इस केस की फेट डिटरमिन करेगा। जी ठीक। अशरफ साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब इसका क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि अब फैसला तो आ चुका है, अब नेक्स्ट प्रोसेस कितनी देर का होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी करार दी जाती हैं? सबसे पहले तो जी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन लाजमी होगा जी, क्योंकि इसमें उन्होंने टाइमलाइन दे दी है। उन्होंने कहा जी 7 डेज। अब उस टाइमलाइन को फॉलो करना है। फैसला सही है गलत है ये तमाम इदारों के ऊपर पाबंदी है कि वो अपने तय न कहें कि ये फैसला गलत है, उनको उस पर अमल करना है। आर्टिकल 189 बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। नंबर 2, इसके अंदर रिव्यू जो है वो 30 जो मुअय्यन टाइम है उसके अंदर होगा। रिव्यू में वही वकील पेश हो सकते हैं जो कि ओरिजिनली पेश हुए थे। तो ये है इसके अंदर बेसिक बातें। ठीक। अख्तर औसाफ साहब माहिर कानून हमारे साथ थे, वक्त देने का आपका शुक्रिया। इससे पहले तज्जियाकार आमिर अहमद खान और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ थे। आप सबका वक्त देने का बेहद शुक्रिया।